اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق ربي حبيب الكريم۔ میرے پیارے محترم دوستو، بھائیوں، مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کے ساتھ اس بابرکت دن جمعے کے خاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے رب کائنات کے قرآن مجید والفرقان الحکیم سے جو چھوٹی آیت کی تلاوت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بہت سارے حکم ہمیں تمہیں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ وہ چاہے آپ ہو، چاہے میں ہوں، کوئی بھی چیز اس زمین پہ ہو، وہ اللہ کے حکم کا تائید کرنا اس پہ فرض ہے، اس حکم پہ عمل کرنا اس پہ فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، اور وہ اسی کے ہر حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک وہ مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب مخلوقات سے آگے اور بہتر بنایا ہے۔ دوسرے مخلوق کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا، وہ سب مخلوق سے اعلیٰ اور بلند ہے، وہ سب مخلوق سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ تو اس پہ جو فرائض ہیں، اس پہ جو حکم ہیں، وہ بنسبت دوسری مخلوق سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی مثال دوں کہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اتنی سمجھ اور سکت نہیں رکھتے جتنی انسان رکھتا ہے۔ تو وہ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کے ماتحت رکھا ہے۔ اگر ان کو کھانا دیں نہ دیں، پانی پلائیں نہ پلائیں، لیکن وہ انسان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ وہ اپنا برا بھلا سمجھ سکتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں، جیسے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اتنا نادان نہیں ہے دوستو، وہ بھی سب سمجھتا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں زبان اور دل یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے، کیونکہ زبان ہی تک ہمارا جو اقرار ہے وہ زبان تک محدود ہے، دل تک نہیں آتا۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ جانور جو ہوتے ہیں
وہ کسی اور کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو چاہے دھوپ میں باندھیں، چاہے سائے میں رکھیں، چاہے بھوکا رکھیں، چاہے پیاسا رکھیں، چاہے ان کو باہر چرانے کے لیے لے کے جائیں کہ نہیں جائیں، ان کی دیکھ بھال کریں یا نہ کریں، جس طرح رکھیں وہ انسان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان میں صرف وہی عقل ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، اور اس کے علاوہ ان میں کوئی عقل نہیں ہوتی۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان جانوروں میں بھی ایسے جذبات دکھنے میں آتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے اندر وہ ہونے چاہیے، لیکن وہ جذبات، وہ احساسات آج جانوروں میں تو منتقل ہو رہے ہیں، ان میں تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہم جو اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں ہم میں دکھائی نہیں دیتے۔ تو میرے دوستو، اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوستو کہ صرف جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں صرف آپ پہ لاگو ہوتے ہیں، مجھ پہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ احکام، ان پہ عمل کرنا ہم پہ اور آپ کو فرض ہے۔ تو یہ فرض سے انسان کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ادھر ہماری عقل عاجز اور ناقص ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے آگے اپنی عقل کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا حکم ہوگا، اور اس کے بغیر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں اسی حکم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس قبیلے سے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا کرتے تھے، جو کتنی تمہاری حیثیت تھی، کتنے بڑے بڑے زمیندار تھے، نہیں، لیکن تم سے وہی سوال پوچھا جائے گا اور ہم سے کہ تو نے کیا کیا جب تجھے دنیا میں بھیجا گیا، تو نے کیا لائے ہو اپنے ساتھ، کون سے وہ اچھے نیک عمل لائے ہو، آج پیش کرو۔ آج تمہارا حساب ہو رہا ہے، تو اس حساب کے لیے ہمیں اور تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سب مخلوق سے ہمیں بہتر اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اس سے کبھی جان نہیں چھوٹ سکتی میرے دوستو۔ یہ بھول جائیں کہ ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے آگے بس ہمیں کوئی کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے دوستو۔ اس غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی ہمیں لے ڈوبے گی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نیک عمل کریں اور اللہ پہ توکل کریں، نیک عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس عمل کوئی بھی نہ ہو اور ہم ایسے ہی توکل کرتے چلتے جائیں۔ یہ دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایسا مت کرنا۔ تو اس لیے زندگی میں نیک عمل کرنا وہ ہر انسان پر فرض ہے، وہ چاہے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، گورا ہو، چٹا ہو، کالا ہو، پیسے والا ہو یا غریب ہو، تو اس پہ یہ فرض لاگو ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے۔ یہ مسلمان پر فرض ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ کل تم اور ہم اسی بات کے جواب دہ ہوں گے، اسی بات سے پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے اور جواب دیں گے، ہر حالت میں جواب دیں گے۔ ہمارا اعمال نامہ جو اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں وہ اللہ کے روبرو پیش کریں گے، وہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تمہیں اور مجھے سب کچھ یاد آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں اور بھول گئے ہیں، کر کے بھول گئے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ہمیں یاد آئیں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام مجید والفرقان الحکیم میں سے جو تلاوت کی، وہ سورہ والتین ہے۔
والتین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کا قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔